معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر۔ لیل مطلب رات، شب نائٹ، راتری۔ قدر سے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اندازہ لگانے کے بھی ہوتے ہیں، مقرر کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے جو سال بھر میں جو کچھ بھی ہونا ہے، اسی رات کو حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ پتہ لگایا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ موت و حیات، روزی رزق، خیر شر وغیرہ کی حساب کتاب لگائے جاتے ہیں اسی رات کو۔ چونکہ اس رات کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے شب قدر کی رات اس کو نازل کیا۔ اس سے مراد قرآن شریف کو نازل کیا، چونکہ لیلۃ القدر شب قدر کی رات سے ہی قرآن کی نزول شروع ہوا۔ پھر آگے بولتے ہیں کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے، شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر شب قدر اچھا ہے، بہتر ہے، من الف الشہر، 1000 مہینے سے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے ایک رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات کو فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے رب کی فرمان کو لے کر۔ من کل امر، سلام اور سلامتی کے کام، حتی مطلع الفجر، صبح تک سلامتی کے کام، سلامتی کی دعائیں، بالکل سلامتی ہوتی ہے، یعنی اترتے ہیں اور یہ رات بالکل سلامتی کی رات ہے، اور یہ فجر صبح صادق تک رہتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے 2-4 باتیں بالکل صاف و شفاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ قرآن شریف کا نزول اسی مہینے سے شروع ہوا۔ دوسری بات کہ 1000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر اکیلے۔ تیسری بات، اس میں فرشتے اور حضرت جبریل امین اللہ کے ارکان، اللہ کی اذن لے کر آتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ یہ ہے نجات کی رات ہے، عبادات کی رات ہے، اور اس کے بعد یہ صبح صادق تک ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے، یہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 20 سے لے کے 30 کے بیچ، یا 20 سے لے کے 29 تک کے طاق راتوں میں ہی نزول ہوتا ہے، یا طاق راتوں میں ہی شب قدر منائی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے، لیکن یہ فکس نہیں ہے کہ وہ طاق رات کون ہے۔ تو 20 اور 29-30 کے بیچ میں جو طاق راتیں ہیں، ان میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی 5 راتیں فکس ہیں۔
इन पाँचों रातों में कोई भी रात हो सकती है, इसका ज़िक्र कहीं परफेक्ट ज़िक्र नहीं है। आखिरी अशरे की रातों में कुछ उलमाए कराम बोलते हैं आखिरी अशरे की रातों की आखिरी ताक में। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिक्लेयर नहीं है, परफेक्ट मालूम नहीं होता। लेकिन एक बात गौर करने की है कि इस रात में हज़रत जिब्रील अमीन फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर आते हैं और सारे लोगों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। जो इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। और लैलतुल क़द्र के लिए कुछ दुआएं फ़िक्स हैं लैलतुल क़द्र में या आखिरी असरे में। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, ऐ अल्लाह तू सरापा गफ़ूर है, माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, और माफ़ी को पसंद करता है। फ़ाफ़ आनी, ऐ अल्लाह मुझको माफ़ फरमा। ये दुआएं पढ़ी जाती है, आखिरी अशरे की दुआ है और साथ ही साथ लैलतुल क़द्र की दुआ है। इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सी रात जो है लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र की रात है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि कम से कम 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों को जागना चाहिए। अल्लाह ही बेहतर जानता है इन रातों में, इन 5 रातों में कौन सी रात शब क़द्र की रात होगी। इसलिए हमें इन रातों को शब बेदारी करनी चाहिए। जो लोग इत्तिकाफ़ में रहते हैं तो माशाअल्लाह अगर वो लोग शब बेदारी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें शब क़द्र की रात मयस्सर होती है। अस्सलामु अलैकुम।